کہ ہم نے کیا قریش کو سردی اور گرمی کے موسم سے مانوس نہیں کیا، جبکہ مانوس کرنے والے ہیں جناب ہاشم۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے تمہیں بھوکے تھے تو کیا پیٹ نہیں بھرا، کیا جب تم خوف میں تھے تو کیا ہم نے تمہیں خوف سے نہیں نکالا، جبکہ یہ سارے کام کرنے والے ہیں جناب ہاشم۔ یہ کمال ہے قدرت کا، اس گھرانے سے اللہ جانے توحید کا اور ہاشم کا رشتہ کیا ہے۔ کام یہ کرتے ہیں، اللہ اپنا کام بتایا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ذمہ دار ہیں اس دین کے، اس شریعت کے، اس الہی پیغام کے کہ جو اللہ نے ان پر نازل کیا۔ اور یہ حفاظت اس لیے کہ وہ پیغام الہی، وہ الہی نظام کہ جو جناب آدم سے لے کر چلتا رہا اور چلتے چلتے پھر وہ جناب ابراہیم تک آیا، ابراہیم سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے اسماعیل، اور اسماعیل کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھیے اس خانوادے میں آپ فقط ذات سرکار رسالت مآب کو نہ دیکھیں، اس خانوادے میں فقط ذات خلائق متقیان کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم پہلے دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو علی میدان میں لڑ رہے ہیں ان کے اجداد کی بہادری کیا تھی، ان کے جو بزرگ گزرے ہیں ان کی دلیری کیا تھی۔ عزیزوں، بہادری وہی اچھی ہوتی ہے کہ جو پشتوں سے چلی آ رہی ہو، دلیری وہی دلیری ہوتی ہے کہ جو پشتوں سے چلی آتی ہو۔ اور وہ دلیری کامیاب، میں نے پہلے دن آپ کو عرض کیا تھا کہ شجاعت کی تعریف یہ ہے کہ شجاعت اور شجاعت وہ ہوتی ہے کہ انسان ایسا شجاع ہو کہ وہ اپنا اثر جو شجاعت کے کام انجام دے تو اس کی شجاعت کا اثر جو ہے وہ لمبے وقت تک باقی رہے۔ اگر فوری ایک انسان نے جنگ لڑی اور فوری اس کا اثر ختم ہو گیا تو پھر وہ شجاعت نہیں ہے۔ شجاعت وہ ہے کہ جس کا اثر لمبے وقت تک باقی رہے۔ اور عزیزو، خانوادہ رسالت میں ہر ایک شجاع گزرا ہے۔ خانوادہ رسالت میں جناب نزار، یہ جد ہے رسول خدا، جناب نزار، اس لیے کہ ہر ایک نبی آیا اور اس نے یہ خبر دی کہ ہم جو آ رہے ہیں ہم تمہید ہیں، حقیقت محمد ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جتنے بھی انبیاء آئے سب نے کہا ہم تو آئے ہیں، مگر یاد رکھنا ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارا سردار ہے، جو ہمارا آقا ہے، اس سب پر ایمان رکھنا ہے۔ اور عزیزوں، دشمن ہمیشہ کوشش میں یہ رہا کہ وہ نور محمد کہ جسے اللہ اپنی حفاظت سے بھیج رہا تھا تو وہ اس دنیا میں نہ آ سکے۔ عزیزان محترم، جناب نزار کے دور میں ایک بادشاہ تھا، نام تھا شاہبوس۔ شاہبوس نے یہ پلان کیا اور یہ سوچا کہ وہ نور محمد جو آ رہا ہے میں اس کو آنے نہیں دوں گا۔ وہ یمن سے چلا اور چلنے کے بعد آ کر حاوی ہوا، اور حاوی ہونا ہی چاہتا تھا کہ جناب نزار تک یہ خبر پہنچی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ اس مکے کی سرزمین کو بالکل مٹا دے۔ اس لیے وہ چاہتا یہ تھا کہ نہ مکے میں کوئی ہوگا اور نہ آنے والا آئے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا، اس لیے کہ اس کو بتانے والوں نے بتایا تھا کہ وہ نور جو آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو جتنے بھی شریعتیں ہیں، جتنی بھی کتابیں پہنچے، اور جو ہم سنتے ہیں فضائل مولائے متقیان، اس تاریخ کو سننے کے بعد جب پھر سنیں تو پھر لطف الگ آئے کہ کیوں نہ علی بہادر ہوں جن کے بزرگوں کا یہ عالم تھا، اس علی کا یہ عالم ہے۔ عزیزان محترم، ہماری نگاہ میں تاریخ ہونا چاہیے۔ اب جب اس نے پلان کیا تو جناب نزار نے جو اور لوگ کے ساتھ میں ان سے کہا کہ چلو وہ آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے شاہبوس، تو تم سب بھی چلو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں آ سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب وہ وہاں سے چلا تو اس نے یہ آرڈر کر دیا ہے، سنو ہمیں وہاں جا کر اتنی پھرتی اور اتنی تیزی سے جانا ہے، راستے میں اگر کوئی پوچھے بھی ہم اس کے سامنے نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ جناب نزار کہتے ہیں تم جاؤ یا نہ جاؤ مگر میں تو جاؤں گا۔ بہت توجہ کرتا ہوں، تم جاؤ یا نہ جاؤ مگر میں تو جاؤں گا۔ عزیزان محترم، یہی وہ نزار ہیں کہ وہ علم جو جناب آدم کے ساتھ تبرکات میں چلتا رہا، اب وہ آیا ہے جناب نزار کے ہاتھ میں۔
اب جب جناب نزار کے ہاتھ میں آیا اور یہ علم جو ہے نا جو آج ہمارے سب کے پاس ہے جو ہم علم اٹھاتے ہیں یہ علم ایسا ہی علم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تبرکات میں آیا ہوا علم ہے. جناب آدم سے لے کے یہ سلسلہ ایک کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا. جناب نزار کے بعد تو وہ آیا کربلا کے غازی رمضان کے بعد میں. عزیزان محترم یہ علم کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہا. یہ علم آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کپڑے کا علم ہے اس سے کیا ملے گا, نہیں اس کی نسبت ہے کپڑے کا بھلا. یا میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں, خدا کی قسم بڑا فخر کرتا ہوگا وہ کپڑا بھی, اس لیے یہ کپڑا جب تک دکان میں رہے تو کپڑا ہے. مگر جب بھی کوئی حسین کا عزادار, جب بھی کوئی حسین کا ماتمی چاند رات سے پہلے دکان میں جا رہا ہوگا تو شاید ہر ایک کپڑا اپنے آپ میں یہ کہہ رہا ہوگا کاش یہ مجھے حسین کے لیے دے دے تاکہ میرا مقدر بن جائے. صلوات پڑھیں عظمت محمد. نزار نے کہا چلو, کہا نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہا اس کا آرڈر ہے وہ ہمیں مار دے گا, ختم کر دے گا. جناب نزار نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نہیں جانا چاہتے ایک کام کرنا. وہ سامنے پہاڑی دیکھ رہا. کہاں؟ کہا کہ تم مجھے پہاڑی پہ لے کے چلو اور تم سب ایک چٹائی پہ مجھے لپیٹ دینا. اب جیسے ہی اس کا شاہوش کا لشکر ادھر آئے تو تم مجھے اس پہاڑی سے چٹائی سمیت نیچے دھکا دے دے. اب پھر میں جانوں اور شاہوش جانا. کہا ٹھیک ہے, لے کے چلے گئے جناب نزار. اب جب وہاں پہنچنے کے بعد جیسے یہ آیا قافلہ انہوں نے کہا یہ بتا تیرا ارادہ کہاں کا؟ کہا ارادہ میرا ہے مکے کا. کہا کیوں؟ کہا میں اسے مٹا دوں گا. کہا مٹانا کیوں چاہتا؟ کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ایک نور آنے والا ہے, جب وہ نور آ جائے گا تو ساری دنیا پہ فقط اسی کی حکومت ہوگی. جتنے دین ہیں وہ سب کے سب مٹ تو نہیں جائیں گے لیکن ہاں ان کا اثر ضرور ختم ہوگا. اس لیے کہ جب شریعت محمدی آئی تو شریعت ابراہیمی, شریعت موسیٰ, شریعت عیسیٰ, یہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی قرآن کے سامنے. کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ آئے. کہا اچھا یہ بتا تجھے یہ خبر کہاں سے ملی کہ نور آئے گا تو پھر ایسا ہوگا؟ اس نے کہا میں نے اس خبر کو انجیل میں پڑھا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں, میں نے اس خبر کو تو انجیل میں پڑھا ہے. اب جناب نزار کہتے ہیں انجیل میں پڑھا ہے. کہاں؟ کہ کیا لکھا؟ کہ ایک نور آئے گا. کہ کتاب میں پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے؟ کہ یہ بتا وہ کتاب سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. یہ بتا وہ کتاب سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ تو سچی ہے. کہا سچی ہے؟ کہا اگر مان لے وہ کتاب جھوٹی ہے تو اس کی کہیں بات بھی غلط ہوگی, پھر کوئی آنے والا نہیں ہے, تو یہیں سے واپس چلا جا. کہا نہیں خبردار اسے جھوٹا مت کہنا, وہ کتاب سچی ہے. جیسے کہنا وہ کتاب سچی ہے تو ایک مرتبہ جناب نزار کہتے اگر تو مانتا ہے وہ کتاب سچی ہے تو سن, اگر اس کتاب نے سچ کہا ہے نور آئے گا تو تم جیسے نہ جانے کتنے آ جائے اس نور کو پھر کوئی روک نہیں اگر وہ کتاب سچی ہے تو تو واپس چلا جا. اس لیے نہ جانے کتنے آئے, جب سچ کہہ دیا ہے تو وہ نور تو رکے گا نہیں. سچی کتاب ہے وہ تو آئے گا. اس کے بعد جناب نزار نے فوراً ایک جملہ کا سن, تو نے فقط انجیل پڑھی, اب جا کے صحیح سے پڑھنا. فرعون جیسا موسیٰ کو روکنا چاہتا تھا مگر موسیٰ نہ رکا تو فخر موسیٰ کیسے سلامات پڑھے فرعون نے نہ جانے کتنوں کو مٹایا کہ موسیٰ نہ آئے.
مگر جب اللہ کا ہادی وہ نہ روک سکا تو تیری اوقات ہے. کہا اگر سچی ہے لالا بھائی آپ پھر سو رہے ہیں, آپ پھر پوچھیں گے کیا ہوگا. تو بات کہاں تھی؟ کہا کہ چلا جا واپس, تو واپس چلا جا. اس نے کہا ٹھیک ہے کتاب تو سچی ہے. اب جب یہ واپس جانے لگا تو واپس جاتے جاتے یہ پوچھنے لگا کہ تیری میری اتنی باتیں ہو گئی مگر میں نے اب تک پوچھا نہیں کہ تو ہے کون. تو اپنا تعارف تو کرا دے. ایک مرتبہ جناب نثار کہتے ہیں سن, اگر تعارف چاہتا ہے ابھی اس سے پہلے تو نے جو لشکر کے چند ٹکڑی میرے پاس بھیجی تھی وہ سب کے سب واپس آئے تھے. کہاں واپس آئے تھے؟ وہ کسی اور کے پاس نہیں, میرے پاس آئے تھے. تو اپنا تعارف تو کرا دے. ایک مرتبہ جناب نثار کہتے ہیں جس نور کو تو ختم کرنا چاہتا ہے وہی نور میری پیشانی میں ہے. صلوات پڑھے عظمت عزیزو. یہ ہے شجاعت بنی ہاشم. بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور میں نے کل عرض کیا تھا نا, ایک ہے جلالی شجاعت, ایک ہے جمالی شجاعت, اور یہ جو چل رہی ہے یہ جمالی شجاعت ہے. اس میں جلال کا کوئی رول ہی نہیں ہے. اس لیے شجاعت دنیا کو زمانے کو آل محمد سے اچھا کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ شجاعت کا معیار کیا, شجاعت ہوتی کیا, بہادری ہوتی کیا. یاد رکھیے بہادری کسی کا گھر اجاڑنا نہیں, اجڑے ہوئے گھر کو بسانا بہادری. بہادری کسی یتیم کا مال کھا جانا نہیں, بلکہ یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرنا بہادری ہے. یہ ہے بہادری, یہ ہے دلیری, اور یہ سب آل محمد سے ہم نے سیکھا. اب یہ عالم دین کی ایک کلپ چل رہی جو بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کہا. ہم سب مجلسوں میں آتے, ہم سب نے اپنے معیار کو کبھی پہچانا, بات آ گئی تو معرض کر, ہم نے اپنے معیار کو سمجھایا, کبھی سمجھا جانا ہم ہیں کیا. ہم سب کہتے ہیں اور کہے کہ نہیں. اب ہم سب اس وقت یہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد پہنچ گئے محشر. اب وہاں جنت بڑھ رہی, ہم سب بھی پہنچے, مولا کے قریب جا کے کھڑے ہوئے. مولا نے کہا کیسے آئے, کون ہوا؟ میں کہا مولا آپ کے عزادار ہیں. اچھا ہماری عزاداری کرتے ہیں؟ جی مولا آپ کی عزاداری کرتے ہیں, کیا چاہیے؟ کہا جنت. مولا نے مجھے یہ بتاؤ تمہیں حسین اور یزید کا فرق پتا ہے؟ تو میرے پاس آئے ہو, تمہیں حسین اور یزید میں فرق پتا ہے؟ ہم نے کہا جی مولا بالکل پتا. کہا کیا فرق ہے بتا؟ کہا مولا آپ دین بچانے والے, وہ دین مٹانے والا. مولا نے کہا کیا دین فقط ایک نام ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا پھر؟ کہا مولا دین میں قانون ہے. کہا قانون کیا؟ کہا یزید نماز مٹانا چاہتا تھا. کہا میں کیا چاہتا تھا؟ کہا آپ بچا رہے ہیں. یزید روز مٹا رہا تھا, پھر میں کیا کر رہا تھا؟ آپ بچا رہے تھے. یزید حج مٹا رہا تھا, آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا آپ بچا رہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ کیا سلوات پڑھیں گے؟ کہا یزید کون تھا؟ کہا نماز کو مٹانے والا, روزے کو مٹانے والا, حج کو مٹانے والا, شریعت کو مٹانے والا, قرآن کو مٹانے والا. وہ چاہتا یہ تھا کہ جو احکام شرعی ہیں وہ سب مٹ جائیں. کہا پھر میں کیا کر رہا تھا؟ کہا آپ بچا رہے تھے. کہا میں بچا رہا تھا, اس کا مطلب بچا رہا تھا تو نماز سے میرا کوئی تعلق تھا؟ کہا جی مولا. روزے سے تھا؟ کہا جی مولا. حج سے تھا؟ کہا جی مولا. کا تعلق تھا؟ کہا ہاں. کہا اچھا پھر یہ بتاؤ تم آئے کیوں ہو؟ کہا مولا جنت لینے. کہا کائے کے لیے؟ آپ کے عزادار ہیں. مولا نے کہا میں کیسے مانوں میرے عزادار ہو؟ میں کیسے مانوں کہ تم میرے عزادار ہو؟ ہم نے کہا مولا کیوں نہیں مانیں گے آپ, ہم تو ماتم کرتے کرتے آئے, ہم تو روتے روتے آئے, پورا وقت ہم نے فرش اعلیٰ پہ گزار دیا. کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے کہا تھا نا وہ مٹا رہا تھا, میں بچا رہا تھا, اب تم ہی انصاف سے بتاؤ
کہ تم دنیا میں رہ کر یزید کے کمپنی میں کام کر رہے تھے یا حسین کی کمپنی میں؟ کیا مطلب؟ یزید کی کمپنی کا نام ہے نماز نہ پڑھنا، یزید کی کمپنی کا کام ہے روزہ نہ رکھنا، یزید کی کمپنی کا کام ہے حج نہ کرنا، یزید کی کمپنی کا کام ہے دوسروں کے حقوق کا حسب کر لینا۔ حسین نے کہا واہ، نوکری یزید کی کمپنی میں کرتے رہے، حسین سے صلوات پڑھ کام وہاں کر رہے تھے، اب تنخواہ مجھ سے لے رہے ہیں، جس کمپنی میں کر رہے تھے اسی سے جا کے لو۔ عزیزوں، ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہم فقط مولا کو نہ مانے، مولا کی بھی مانے، مولا کی بھی مانے۔ تو میں موضوع سے نہیں رہا، آ گیا شجاعت بڑھیا۔ کیا کہا کہ واپس چلا جا، واپس جانے لگا۔ کہا آپ ہیں کون؟ کہا جس نور کو تو مٹانے آ رہا وہ نور میری پیشانی میں ہی وہ ہوں۔ عزیزوں، خدا کی قسم یہ نور چلتا رہا، چلتے چلتے جب صلب در صلب آگے بڑھتا رہا، جناب نزار کے بعد ایک سلسلہ چلا، اور اسی نور کے لیے ایک اور تھا جس نے چاہا کہ میں مٹا دوں یثرب، مدینہ۔ اس کا اصل نام ہے یثرب، مدینہ نام بعد میں پڑا۔ جب یہ دین چلا، جناب موسیٰ کا دین آیا، اس میں پورا عروج پایا، یہودیت ہر طرف تھی، یہودی تھی۔ اس کے بعد جب جناب عیسیٰ کا دین آیا تو اب اس کے اثرات کم ہوئے، جناب موسیٰ والے دین کے اثرات کم ہوتے چلے گئے۔ جب اس کے اثرات کم ہوتے چلے گئے تو نبات ابن اسود نامی ایک شخص تھا، یا یوں کہہ دوں اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ یہودی تھا۔ اس تک یہ خبر پہنچی کہ یثرب میں سے موسیٰ کے دین کا اثر ختم ہو چکا، عیسیٰ کے دین کا چرچا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم یثرب کو مٹا دیں گے۔ اس نے ارادہ یہ کر لیا کہ اب ہم یثرب کو مٹا دیں گے۔ عزیزوں، پوری توجہ سے سنیے گا، شاید کوئی نیا نتیجہ ہو۔ نبات ابن اسود کہتا ہے کہ میں یثرب کو مٹا دوں گا۔ جیسے اس نے ارادہ کیا، اپنی فوج تیار کی، دو یہودی عالم اس کے قریب آئے، آگے کہتے ہیں نبات ابن اسود اپنے ارادے کو بدل دے، یثرب پر حملہ نہ کر۔ جیسے اس دو مولویوں نے کہا نا یہودی کہ وہاں نہ جا، اپنے ارادے کو بدل دے۔ اس نے کہا مولوی ہو مولوی رہو، حکومت کے معاملے میں انوالو مت ہو، جو مجھے کرنا ہے وہ تو میں کروں گا۔ اب یہ وہاں سے نبات ابن اسود چلا، اور چلنے کے بعد یثرب پہ آیا، اس نے حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد یثرب کو جیت بھی لیا، فاتح بھی ہو گیا، اور فاتح ہو کر اس نے اپنے بیٹے کے حوالے یثرب کی حکومت کر دی۔ جب یثرب کی حکومت اس نے اپنے بیٹے کے حوالے کی، ابھی یثرب کے حدود سے تھوڑا ہی آگے نکلا تھا کہ پیچھے سے دوڑا دوڑا ایک قاصد آیا، آ کے کہتا ہے اے نبات ابن اسود، غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا تیرے وہاں سے ہٹتے ہی یثرب والوں نے تیرے بیٹے کو مار دیا، اور وہ پھر سے یثرب پہ قابض ہو گئے۔ جیسے اس نے اپنے بیٹے کی مرنے کی خبر سنی، یہ تلملا گیا، اس کا غصہ اور بڑھا۔ کہا اب میں یثرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ ارادے سے چند قدم بڑا تھا کہ وہ مولوی بھی جو تھے نا، جو سمجھا رہے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ فوراً سواری سے نیچے اترے، اترنے کے بعد اب کہا بڑی قیامت ہو جائے گی۔ اب اس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا نبات ابن اسود 2 منٹ ہماری بات سن، گھوڑے سے نیچے اتر جا۔ یہ گھوڑے سے نیچے اترا، کہا کیا کہنا چاہتا بتاؤ؟ کہا ہم نے تجھ سے منع کیا تھا یثرب پہ حملہ نہ کر، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ اب یثرب پہ نہ جا، پھر نہ جا۔
اس نے کہا میں نہیں رکوں گا، میں اپنے بیٹے کا بدلہ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا بیٹا کھو چکا، پھر نہ جانے کیا کیا کھو دے، تو یثرب پہ حملہ نہ کر۔ یہ ارادہ رہا کہ نہیں میں تو جاؤں گا۔ ان دونوں عالموں نے، یہودی عالموں نے اپنے سر سے اپنی پگڑیاں اتاری اور نبات ابن اسود کے قدموں میں رکھ دی کہ نبات ابن اسود سن، یہ تو ہماری پگڑی مت سمجھ، یہ سمجھ لے کہ توریت رکھی ہے، تجھے اس توریت کا واسطہ اب یثرب میں پلٹ کے نہ جا۔ بیٹے کے غم میں اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتا دو کہ یثرب میں ایسا ہے کیا جو تم وہاں جانے سے روک رہے ہو؟ ایک مرتبہ دونوں عالموں نے کہا یثرب ہمارے سردار موسیٰ کے سردار کا شہر ہے، یثرب وہ شہر ہے کہ جس میں موسیٰ کا سردار آنے والا ہے۔ کہا موسیٰ کا سردار؟ کہا ہاں۔ کہا بتاؤ تو صحیح اس سردار کے کام کیا ہوں گے، کیا خاصیت ہے، کیسا اتنا بڑا ہے کیا؟ انہوں نے کہا وہ سردار ایسا ہوگا کہ راستے سے گزرے گا تو دریا اپنا راستہ بدل دے گا، طرف چھپ چھپ کے اسے سلام کریں گے، کنکر ہاتھ میں لے گا تو کنکر بولیں گے، کنکر گویا ہوں گے، اور کنکر بولے نبی کے ہاتھ، اور جو بولے انہیں اللہ نے اتنی عزت دے دی، اتنی عزت دے دی۔ کہا مومن کی پہچان ہے کہ عقیل پہنے، اپنے ہاتھ کی زینت بنائے۔ خدا کی قسم یہی وہ پتھر ہے جو بولا تھا۔ اور آج آپ دیکھتے نہیں ہیں جب ہمارے یہاں کسی کی موت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ایک عقیل ہے جو منہ میں رکھ دو۔ بھائی یہ پتھر رحم میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ کوئی ریزن، کوئی وجہ تو ہوگی۔ معصوم نے اس کی وضاحت کی۔ معصوم فرماتے ہیں اصلاً دہن میں پتھر رکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ یہ جو گیا ہے حسین کا ماتمدار، علی سے محبت کرنے والا، دنیا سے جو گیا ہے، جب یہ قبر میں پہنچے اور اس سے سوال و جواب ہو تو جہاں پر یہ چاہنے والا اٹکے گا پتھر جواب دے گا، یہ پتھر بولے گا۔ ایک سلوات پڑھیں عظمت محمد۔ مومن کی پہچان ہے کہ اس کے ہاتھ میں حقیقت۔ تم سب پر اس سردار کے صدقے میں معاف کیا، اب میں تم پر حملہ نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم ابھی نور محمد آیا نہیں ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، ابھی نور محمد آیا نہیں ہے۔ 293 سال ہیں نبی کو ابھی مدینے پہنچنے میں، اس لیے کہ نبی آئیں گے اس کے بعد مکہ اور مکے کے بعد پھر پہنچیں گے مدینے میں۔ 293 سال ہیں، کمال نہیں لگتا؟ 293 سال پہلے یہودیوں کو پتا ہے جو آئے گا وہ نبی ہے۔ تہجد ہوتا ہے مغرب میں، جو ابو طالب پال رہا ہے اسے پتا ہی نہیں کہ محمد نبی ہے۔ ایک سلوات پڑھیں عظمت رسالت کا نور آیا نہیں، مگر اس نے فضیلت سنی۔ اب آگے بھی سنی۔ اب یہ کہتا ہے جب وہ اتنا بڑا تھا تو اب سب لشکر والے کہنے لگے تو واپس چلے۔ کہا نہیں ابھی واپس نہیں جائیں۔ تو پھر کہا ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو آنے والا ہے اس کے لیے ایک محل تیار کرے، اسی مدینے میں ایک محل تیار کرے۔ کہا محل تیار؟ محل میں بڑا وقت لگے گا۔ کہا محل نہیں ہو سکتا تو ایک گھر تیار کرو، اور اس گھر کے وسط میں ایک کمرہ بنا۔ اس نے اپنی نگرانی میں ایک گھر بنوایا اور اس گھر کے بالکل بیچ میں ایک کمرہ بنوایا اور اس میں ایک جملہ لکھا، اس میں کسی بشر کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کمرے میں کسی بشر کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا آپ کہنے نبات ابن اسود ہے، معرفت ہوئی تو کیسی ہوئی؟ اسے معلوم ہے کہ جو سردار آئے گا وہ بشر نہیں ہوگا۔
نہیں ہے، گھر بن گیا، بنا کس کے لیے؟ جو سردار آئے گا۔ آج تاریخ دانوں نے جانے کیا کیا تاریخ لکھی کہ محمد مہاجر سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے گا۔ مہاجر، اب سنیے گا شاید نہیں بھائی کوئی نئی بات، اس نے گھر بنوا دیا، وسط میں کمرہ، لکھا کہ اس میں کسی بشر کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو دو عالم تھے، دو عالم، ان سے کہا سنو، آج سے تم اس گھر کا متولی ہو۔ ان دونوں عالموں کو اس گھر کا اس نے متولی بنایا۔ 6 نسلیں گزری، رسول کے آنے تک ان عالموں کی اس کے متولی شپ میں 6 نسلیں گزر چکی تھی۔ اب نبی آئے تو اس وقت ان عالموں کی 7ویں پشت تھی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اب نبی جو ہجرت کر کے آئے نا، تو تاریخ نے کیا لکھا؟ ابو ایوب ابن انصاری کے گھر میں، یہ ابو ایوب ابن انصاری ان کی 7ویں پشت تھا۔ تو اب میں جملہ کہہ دوں، محمد ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں آئے تھے، بلکہ محمد اپنے گھر میں آئے تھے۔ نبی جو آئے تھے وہ اپنے گھر میں آئے تھے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں۔ ابو ایوب انصاری ان عالموں وہ جو تھے 7ویں پشت تھے، جو اس جگہ کی متوجہ تھی، اور رسول آئے تو اپنے گھر میں کیوں؟ اس لیے اس نے پہلے بنوایا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن عقیدے کی بات ہو رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ابھی 293 سال میں نبی کو یثرب میں یہاں مدینے میں آنے تک کے اگر اس نے اتنے پہلے مکان کیوں بنا؟ پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا، ابھی تو بہت وقت ہے اس کے آنے میں، 293 سال، یہ پہلے سے کیوں؟ اس نے کہا میں اس کے انتظار میں ہوں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، انتظار میں، مجھے یقین ہے کہ وہ آئے گا۔ اب تاریخ نے پھر ایک جملہ اور لکھا، اس نبات ابن اسود نے جب یہ گھر بنوا دیا، گھر بنوانے کے بعد اس حجرے میں اس نے صندوق رکھا سونے کا، اور اس میں قیمتی جواہر رکھا، اس میں قیمتی جواہر رکھے، اور اس نے ایک خط تھا جو خط لکھا، اور اس میں وہ خط بھی رکھا۔ اب اس خط میں یہ لکھتا ہے کہ مجھے بتایا عالموں نے آپ کی کیا عظمت ہے، کیا وقار ہے، میں موسیٰ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آج ہی سے آپ پر ایمان لایا، جبکہ ابھی آپ آئے نہیں ہیں، مگر یہ خط لکھ رہا ہوں، آپ میرے خط کو ضرور پڑھیں گے۔ اور اس خط میں لکھتا کیا؟ یہ لکھتا ہے میری تمنا یہ ہے کاش جب آپ آتے تو میں آپ کی فیس ٹو فیس زیارت کرتا، مگر مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا میں اس وقت نہ رہوں، مگر یہ یقین ہے کہ جب تیرا اتنا اختیار ہے تو یہ بھی اختیار ہوگا، میں کسی بھی قبرستان میں دفن ہوں، اگر تو چاہے گا تو مجھے بلا لے۔ بلند سلمان